میں گزارش کروں گا یہ الیکشن کے حوالے سے ہماری ہمیشہ رہنمائی کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ گروپ کے سینئر رہنما چودھری محمد رمضان صاحب سے، سابق وائس چیئرمین پنجاب پاکستان بار کونسل سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور دوستوں سے مخاطب ہوں۔ ہم پروگرام کا فارمیٹ انتہائی مختصر کریں گے، مجھے احساس ہے کہ دوست کھڑے ہوئے ہیں اور لیڈرشپ کا بھی یہی حکم ہے۔ کچھ تقاریر ہم شاید نہ کروا سکیں، وہ ہم پھر انشاءاللہ بھٹا صاحب آپ کی مدد سے کرا لیں گے، لیکن چودھری رمضان صاحب سے گزارش ہے کہ راجہ عامر صاحب کے الیکشن کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں اور دوستوں کو سپورٹ اور کمپین کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں ہیں اس کے حوالے سے بات کریں۔ چودھری رمضان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے قائدین کرام کی تقاریر سن لی اور جو بار کے لیے خدمات ہیں انڈیپینڈنٹ لائرز گروپ کی وہ بھی آپ نے سن لی۔ میرا خیال ہے ان باتوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس وقت راجہ عامر خان صاحب کو اور ہماری ساری قیادت جو میرے بائیں ہاتھ اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی ہے، پیر مسعود چشتی صاحب کی قیادت میں، حسن بھون صاحب کی قیادت میں، ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب کی قیادت میں، پیر کریم خورشید صاحب کی قیادت میں، تو چوری طاہر سودا صاحب کی قیادت میں، عامر راں صاحب کی قیادت میں، نام نہیں لیتا سب دوستوں کے آپ کے سامنے ہیں۔ میں ان کو آج مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ آج ہم نے کاؤنٹ کروایا ہے، آج گنتی کروائی ہے۔ اس وقت پنڈال میں الحمدللہ 3000 بندہ موجود ہے جو راجہ عامر کا بیچر ہے، اور الحمدللہ دوسرا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ سٹیج میں دیکھیں، آپ پنڈال میں دیکھیں، آپ پنڈال سے باہر دیکھیں تو 300-400 آدمی کھڑا ہے۔ الحمدللہ ہر جماعت کا آدمی یہاں موجود ہے۔ آپ کوئی کسی جماعت کا نام لیں، آپ پاکستان مسلم لیگ کا نام لیں، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا نام لیں، آپ پی ٹی آئی کا نام لیں یا کسی دیگر سیاسی جماعت کا، آپ کو یہاں گلدستہ نظر آئے گا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے ورکرز، تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین یہاں پہ موجود ہیں۔ میں دوسری آپ کو یہ مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ اس وقت پنڈال میں اور سٹیج میں پنجاب کے ہر ضلع کی، پنجاب کی ہر تحصیل کی یہاں نمائندگی موجود ہے، جو اس بات کا اعلان ہے کہ راجہ عامر خان الحمدللہ ایک ہر دل عزیز، ایک پاپولر لیڈر ہے، اور انشاءاللہ جو 28 تاریخ کا الیکشن ہے وہ انڈیپینڈنٹ لائرز گروپ کا ہے اور وہ الیکشن راجہ عامر خان کی جیت کا الیکشن ہے۔ دوستو، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ الیکٹ ہونا بڑے اعزاز کی بات، لیکن اس سے بھی بڑی اعزاز کی بات یہ ہے، آپ ہائی کورٹ بار کے بورڈ پہ دیکھیں گے ایک لمبی فہرست ہے جو پریزیڈنٹ رہے، لیکن 2 مرتبہ جو الیکٹ ہوئے وہ نام اکا دکا ہیں۔ اب میری اگلی آنے والی شخصیت دانشوروں کے، قانون دانوں کے استاد اگر بینچ میں گئے تو لینڈ مارک ججمنٹس دی، اگر بار میں رہے تو لیڈنگ لائر رہے۔ میری مراد ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب سے۔ آج وقت تقریروں کا نہیں ہے، ہم سب کو علم ہے ہم یہاں کیوں اکٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کے ذہن میں ہم یہاں کیوں آئے ہوئے ہیں۔ ہم سب آئے ہیں راجہ عامر کے لیے، اور یہ کوئی وقت نہیں ہے کہ میں وضاحت کروں کہ کون بہتر کون نہیں ہے۔ صرف یہی کہوں گا کہ خدا را ووٹ ڈالنے سے پہلے 2 بندوں کا موازنہ کر لیں کہ کون سا انسان بہتر ہے، کون سا بندہ بہتر ہے، اور اگر میرٹ میں ووٹ دیں تو ہم عامر کو ووٹ دیں گے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ جہاں تک تعلق ہے الیکشن کا، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس دن ووٹ ڈالنے ضرور آئیں، ووٹ ڈالنے ضرور آئیں، اور آج کٹ دوستوں کا ہے، ہمیں صرف ایک ووٹ مانگنا چاہیے، وہ راجہ عامر کا ہے۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ، تھینک یو سر۔ بھون صاحب، وڑائر صاحب، ران صاحب، آپ نے ایک اپ ہل ٹاسک سر کیا ہے جو ایک درویش کو اس پاکستان بار کونسل کا وائس چیئرمین بنوایا ہے۔ پیر مسعود چشتی داتا گنج بخش کو ماننے والا ہے، اور انہوں نے ایک تاریخ لکھی ہے کہ ایک درویش یا درویش کا بیٹا بھی اس ملک میں جو ہے وہ الیکٹ ہو سکتا ہے۔ بھون صاحب،
یہ کہا جاتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. آپ نے جس طرح پیر مسعود چشتی صاحب کو وائس چیئرمین بنوایا ہے وہ تاریخ پھر دہرائیں اور راجہ عامر خان کو صدر بنائیں. ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, ایک ہی انڈیپینڈنٹ گروپ کا ایجنڈا ہے کہ ہم نے وکلاء کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے. چوائس ہمارے پاس ہے کہ ہم نے ان کو ووٹ دینا ہے جو وکلاء کی فلاح و بہبود چاہتے ہیں یا جو لوگ رول آف لا کے نام پر اپنی دکانیں سجانا چاہتے ہیں. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. کسی بھی اسٹیٹ سیکرٹری کے پسندیدہ مقرر ہے چودھری اصغر علی گیل صاحب. وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بہت مختصر تقریر کرنے میں اپنی شہرت رکھتے ہیں. چودھری اصغر علی گیل صاحب. حسن بون کو اور دیگر لیڈران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خاص طور پر امیدوار صدارت راجہ عامر صاحب کو. میں تو صرف یہ میں بون صاحب کو کہہ رہا تھا کہ اسکول میں جب ٹیچر دیتا ہے نمبر گڈ فائن اور ساتھ لکھتا ہے کیپ اٹ اپ, میری آج سے اپنے لیڈران سے گزارش ہے کہ جو آج ماحول بنا ہے یہ دیکھنے کے قابل ہے. نیندیں اڑ گئی ہیں, اس کو کیپ اٹ اپ. بہت شکریہ. کہ آپ کی تالیاں اور آپ کی محبت بتائے گی کہ آج راجہ عامر کا الیکشن کہاں کھڑا ہے. امیدوار برائے صدر لاہور ہائی کورٹ بار انڈیپینڈنٹ گروپ کے نامزد امیدوار محترم راجہ عامر خان صاحب. تھینک یو ویری مچ. میں انڈیپینڈنٹ گروپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنا کینڈیڈیٹ بنایا اور انڈیپینڈنٹ گروپ اب واحد گروپ رہ گیا ہے جو صرف وکیلوں کا نمائندہ گروپ ہے, جو وکیلوں کی بات کرتا ہے, وکیلوں کی ویلفیئر کی بات کرتا ہے, وکیلوں کی ڈگنیٹی کی بات کرتا ہے. اور اسی وجہ سے انڈیپینڈنٹ گروپ نے صرف لاسٹ ایئر میں سپریم کورٹ بار کا الیکشن بھی جیتا, پاکستان بار کا الیکشن بھی جیتا, پنجاب بار کا الیکشن بھی جیتا اور 90% پنجاب میں ڈسٹرکٹ اور تحصیل بار کے الیکشن جیتے. اور آپ کا جذبہ دیکھ کے مجھے یقین ہے کہ ہائی کورٹ بار کا الیکشن بھی انڈیپینڈنٹ گروپ ہی جیتے گا. تشریف لے کے آئیں گے وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل پیر مسعود چشتی صاحب. میں اپنے گروپ کا, انڈیپینڈنٹ گروپ کا, تمام دوستوں کا اور خاص طور پر اپنے قائد اعظم بون صاحب کا, چوہدری اعظم وزیر طارق صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل کا الیکشن لڑایا اور جتوایا. میں سمجھتا ہوں کہ میرے وائس چیئرمین منتخب ہونے سے یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ انڈیپینڈنٹ گروپ کا ہر ورکر, ہر کارکن صدر بھی بن سکتا ہے, ممبر بھی بن سکتا ہے اور وائس چیئرمین بھی بن سکتا ہے. یہ مثال ہے آپ کے سامنے. انڈیپینڈنٹ گروپ کوئی سیاسی گروپ نہیں ہے. انڈیپینڈنٹ گروپ کوئی ایسا گروپ نہیں ہے جو بار میں تقسیم کرے اور اپنی سیاست کرے. میں تمام دوستوں سے, اپنی بہنوں سے یہ کہتا ہوں, انڈیپینڈنٹ گروپ صرف ایک فیملی کا نام ہے. ہم ایک خاندان ہیں, اس خاندان کے اندر بیٹھ کر سارے فیصلے ہوتے ہیں اور خاندان کے بڑے اپنے چھوٹوں کا پورا خیال کرتے ہیں. راجہ عامر جس کو انڈیپینڈنٹ گروپ نے اپنا امیدوار نامزد کیا ہے, یہ آپ کے سامنے موجود ہے, شریف آدمی ہے. جب سے میں وکالت میں آیا ہوں راجہ عامر کو جانتا ہوں. راجہ عامر کو پرکھنے کے لیے آپ صرف چھوٹی سی ایک چیز دیکھ لیں کہ راجہ عامر جب سے وکالت میں آیا ہے, میں اس کو دیکھ رہا ہوں پچھلے 35 سال سے. اس کے جو دو دوست تھے, چوہدری فواد چودھری اور ملک احمد خان, دونوں اسٹیج پہ موجود ہیں. اس کا مطلب ہے کہ راجہ عامر میں کوئی خرابی نہیں ہے, خوبیوں والا آدمی ہے. آخری مقرر ہمارے لیڈر سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور انڈیپینڈنٹ گروپ کے سب سے بڑے ورکر جناب چودھری احسن بون صاحب کا بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے کہ بون صاحب آپ تشریف لائیے. اگرچہ ویٹرز کی موومنٹ شروع ہو گئی ہے لیکن لوگ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور آپ کو سننا چاہتے ہیں. اور اسپیکر پنجاب ملک احمد خان صاحب سے میں نے معذرت کی ہے کہ ہم ان کی اسپیچ اس لیے نہیں کرا سکے کہ ہمارا لیڈروں کا شارٹ ٹائم چل رہا تھا, لیکن ہم ان کو بھرپور ویلکم کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. میں سب سے پہلے
اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آپ تمام خواتین و حضرات سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہاں کی اپنی ایڈمنسٹریشن کو کہا تھا کہ آج جیسے میں نے اسپیچ شروع کرنی ہے تو آپ نے کھانا لگانا شروع کر دینا، اس لیے کہ ہر ٹیبل کے چیئرز کے سامنے ٹیبل ہیں اور ہمارے پورے ہال کے علاوہ 800 سے 1000 دوستوں کا باہر ٹینٹ لگا کے وہاں کھانے کا انتظام کیا گیا ہے اور سارے کا سارا مٹن کا انتظام کیا گیا ہے، اس لیے آپ نے اپنی کرسیوں پہ اور ٹیبل کے بیٹھ کے کھانا کھانا ہے، اس لیے میں گزارش کروں گا کہ ٹیبلوں پہ کھڑے ہونے کی بجائے آپ آرام سے بیٹھ جائیں۔ میں سب سے پہلے تو آج کے منتظمین جو ہیں، میرے ممبران پاکستان بار کونسل منیر حسین بھٹی، سابق صدر لاہور بار ایسوسی ایشن، میرے تمام ممبران پنجاب بار کونسل، تمام سابق صدور، نائب صدور، جنرل سیکرٹریز، تمام خواتین و حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تمام دوستوں کے ساتھ تشریف لائے اور آج کی اس محفل کو رونق بخشی۔ آپ کا امیدوار راجہ عامر، اس نے ایک ایسا گلدستہ بنایا ہے کہ یہاں تمام پولیٹیکل پارٹیز، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت، سامنے شاہد میاں شاہد، جے یو آئی کے دوست، اے ایم پی کے دوست یہاں موجود ہیں، اور خاص طور پہ سٹیج پہ تو انہوں نے آگ اور پانی اکٹھا کر دیا، حکا بنا دیا کہ آپ کے سامنے جناب سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان ایڈوکیٹ، ملک احمد خان ایڈوکیٹ اور جناب فواد چودھری ایڈوکیٹ، یہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کا اتحاد حکا بنا دیا آگ اور پانی کو اکٹھا۔ میرے دوستی ہے نا پرانے، یہ ان کی، یہی میں ہمیشہ درس دیتا ہوں، بار جو ہے وہ اپنی دوستی کے بنیاد پہ، ایشوز کی بنیاد پہ ہم سیاست کرتے ہیں، وہاں پولیٹیکل پارٹیز آپ کی بار کی پالیٹکس میں حائل نہیں ہوتی، جس کا واضح ثبوت آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جو پیر کلیم خورشید صاحب، چودھری رمضان صاحب نے بات کی ہاؤسنگ کالونی کے حوالے سے، تو شاید ان کو تھوڑا سا پہلے شاید علم ہو گیا ہے کہ میں نے گزارش کی تھی جناب ملک احمد خان صاحب سے، انہوں نے کہا ہے کہ میں پہلے اس کی لیگل جو اینٹی ہے اس کے لیے اپنی پوری کوشش کروں گا کہ میں اسمبلی سے لا پاس کراؤں آپ کی سوسائٹی کی وجہ سے۔ تو میں ملک احمد خان صاحب آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آپ کو کہوں گا کہ آپ ذرا اٹھ کے میری بات کو انڈوس کیجئے گا کہ آپ نے اسمبلی سے یہ لا پاس کروانا ہے، آپ کا وعدہ ہے، چونکہ صرف یہ جو اٹانومس پارٹیز ہیں یا باقی صاف نعرے، خالص صرف نعروں کی بنیاد پہ کوئی کالونی نہیں بن سکتی، unless until اس کے لیے ایک قانون پاس نہ ہو، تاکہ
ہم حکومت وقت سے کل کو ڈیمانڈ کر سکیں کہ یہ قانون کی بنیاد پہ آپ ہماری وکلاء کی ڈیمانڈ جو ہے ان کو دیکھیں۔ میں پورے صوبے کے طول و عرض سے آئے ہوئے اپنے بار کے نمائندگان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ فیروز والا سے لے کر میاں والی تک، بکھر سے لے کے اکاڑا سائیوال قصور تک تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں آئے، آپ نے آج کی اس جو محفل ہے اس کو چار چاند لگائے۔ میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک بات رکھی تھی ان ووٹ چوروں کے سامنے جو کمپیوٹر کی بنیاد پر ہمارا ووٹ چوری کرتے رہے 4 سال، کہ اگر آپ نے کسی ریزولوشن کی بنیاد پر کوئی ایسا کام کیا تو ہم دیکھیں گے کہ بار کے دفتر میں کون بیٹھتا ہے۔ ہم نے ہمیشہ بار کو تنازعات سے پاک رکھا ہے، لیکن پچھلے سال ہماری ڈیمانڈ کے باوجود فورنزک نہیں کروایا گیا، اور آخرکار وہ جو سرور ہے جس کے ذریعے کمپیوٹر کے ذریعے الیکشن کرواتے ہیں، اس فورنزک سے بچنے کے لیے اس کو بھیج دیا گیا فیس سینٹر کے کمپیوٹر میں کہ جی وہ کام نہیں کر رہا، اس لیے نئے سرے سے ہم کرتے ہیں۔ اور اسی لیے ہم نے اپنے وائس چیئرمین پیر مسعود چشتی صاحب کی اور جناب طاہر رسول اللہ بڑائچ صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنائی تھی کہ یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا، اور آخرکار آپ کا وہ سٹانس جیتا کہ الیکشن 28 فروری کو ہی ہوں گے جو 150 سال میں اور ان کو وِدڈرا کرنا پڑا، اور ہم اس بات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے، ہمارے پیر صاحب اور دوستوں نے جب یہ ان کے ساتھ طے کر لیا کہ اس دفعہ آئی ٹی کے ہمارے لوگ جو ہیں وہ بطور ایجنٹ وہاں کھڑے ہوں گے، اور کسی ایک ووٹر کا ووٹ پہلے کاسٹ ہو چکا ہوا اور اس کو ڈینائی کیا گیا اور ماسٹر تھم سے الیکشن کو ریگ کرنے کی کوشش کی گئی، تو اسی وقت ہم اپنا کینڈیڈیٹ صدر کا اناؤنس کر دیں گے، ہم اپنے امیدوار کو ریٹرن اناؤنس کریں گے۔ اور آپ کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ہر لمحے آپ کی قیادت، آپ کے تمام ممبران پنجاب بار کونسل اور پاکستان بار کونسل اس وقت اور اپنے لیڈران جو ہیں ان کے ساتھ رہنا ہے، تاکہ آپ کسی قسم کی کوئی شکایت ہو تو اسی وقت ہم نے ازالہ کرنا ہے۔ آپ کی یہاں موجودگی کا میں فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ان طاقتوں کو جو ہمیشہ الیکشن ریگ کرتے ہیں۔ آپ دیکھو آ کے یہاں پہ وکلاء پریکٹسنگ وکیل کو ووٹ دیتے ہیں، مجھے کوئی ایک جسٹیفیکیشن دے دے کہ عامر راجہ سے زیادہ پریکٹسنگ وکیل ہے دوسری طرف، کوئی ایک یہ بتا دے کہ عامر راجہ سے زیادہ با اخلاق امیدوار ہے دوسری طرف، کوئی ایک مجھے بتا دے کہ عامر راجہ سے زیادہ شریف النفس انسان ہے دوسری طرف۔ اس لیے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ پورے صوبے کے طول و عرض میں اپنا یہ پیغام دیں کہ ہم نے پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار الیکٹ کرنا ہے، کوئی مسخرہ نہیں الیکٹ کرنا،
یہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہ بات کہنا، یہ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، میں پچھلے 30 سال سے آپ کے ورکر کے طور پہ کام کر رہا ہوں. مجھے کوئی ایک دوست یہ بتا دے خواتین و حضرات میں سے کہ 50,000 جو آج ہمارا الیکٹورل کالج ہے ان کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ مجھے بتا دیں. یہ پروپیگنڈا ایک غیر محسوس طریقے سے دوسری طرف سے کیا گیا کہ راجہ عمر زیادہ لوگوں کو نہیں جانتا. راجہ عمر وکیلوں کا نمائندے بننے جا رہا ہے. راجہ عمر کوئی رشتے کرانے کے لیے نہیں جا رہا کہ اس نے رشتے بنائی ہوئی. میں اس لیے آپ سے گزارش کروں گا کہ راجہ عمر زندہ باد. میں تمام خواتین و حضرات سے، خواتین کی طاقت سے ہی آپ الیکشن جیت سکتے ہیں. میں آپ ساروں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ راجہ عمر کے لیے کام کریں. انشاءاللہ بار آپ کی ویلفیئر کے لیے کام کرے گی. کسی سیاسی پارٹی کا، کسی حکومت کا، کسی اپوزیشن کا ایجنڈا نہیں ہم لے کے چلیں گے. جہاں حکومت وقت کوئی غلطی کرتی ہے ہم وہاں پہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. جہاں کوئی اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے ہم ان کو روکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا آج جناب ملک احمد خان صاحب کو بلانے کا ایک اور بھی مقصد تھا. وہ اس لیے میں یہ آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی بابا گراؤنڈ پنجاب اسمبلی کے سپیکر کی کسٹڈی میں ہے. پنجاب اسمبلی کا سپیکر کسٹوڈین ہے اس جگہ کا. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بطور سپیکر جناب ملک احمد خان صاحب نے ہمارے جوڈیشل کمپلیکس کے لیے سپیکر ہوتے ہوئے وہ سرنڈر کر دیا ہے، جس میں بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، جس میں محترمہ چیف جسٹس صاحبہ نے اپنا جو اس کی پلاننگ ہے کر کے 11 ٹاورز جس میں پورے کے پورے ڈسٹرکٹ لاہور کی تمام عدالتیں اکٹھی ہوں گی. اور اسی طرح بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، اسی طرح آپ کی تمام فیڈرل کورٹس جو ہیں، فیڈرل کورٹس، ان کے لیے آپ کے ہائی کورٹ کے سامنے جہاں پریمزز ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ 2.5 ارب کا منصوبہ منظور ہو گیا اور وہاں کام چل رہا ہے. بینکنگ کورٹس وغیرہ ساری کی ساری کنسولیڈیٹڈ ہو. تو بات یہ ہے، میں اس لیے سوال کرتا ہوتا ہوں، میں کسی کی برائی نہیں کرتا، میں سوال کرتا ہوں آپ شیخ انوار الحق کی لیگسی ہوں. میں آپ سے آپ کے سامنے یہ بات کرتا ہوں. اگلے دن ہمارے مخالف گروپ کے سربراہ جو ہیں انہوں نے ایک لمبا چوڑا انٹرویو دیا اپنے گروپ کے ان کے ممبر ہیں خادم کیسر صاحب، ان کے بیٹے کو. جب اس بچے نے پوچھا کہ آپ پہ یہ الزام ہے کہ 78 میں جب آپ سیکٹری تھے تو آپ نے ضیاء الحق کے، انہوں نے کہا کہ وہاں کوئی ایسی ریزولوشن آئی ہی نہیں تھی. جبکہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو جب کوڑے مارے گئے، پھانسیاں دی گئی، تو ریزولوشن میں یہاں اپنے رہبر و رہنما راجہ ذوالقرنین جو آئی وٹنس ہیں، پیر کلیم خورشید صاحب، جناب ڈاکٹر خالد راجہ صاحب، ان کے وسط سے آج بھی یہ کہتا ہوں کہ ریزولوشن آیا کہ سیاسی کارکنوں پہ مت تشدد کرو، سیاسی کارکنوں کو مت کوڑے مارو، لیکن انہوں نے غلط ووٹنگ کر کے ڈیفیٹ کیا. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں، میں بحیثیت ایک وکیل کے، ایک سیاسی کارکن کے
آپ کا نمائندہ ہونے کے ناطے آج بھی یہ کہتا ہوں، حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی ورکر ہے اس کی وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے۔ زندہ باد۔ اسی طرح کوئی وکیل وہ خواہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ہے، اس کا کسی حوالے سے ایف آئی آر درج ہو، اس کی وکٹمائزیشن ہو، تو ہم ہر لمحے خدمت کے لیے کھڑے ہیں۔ اور پہلے جب بھی کبھی ہوا تو دوستوں کی رہائی کے لیے ان کی وکٹمائزیشن کے خلاف ہم کھڑے ہوئے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ راجہ عامر ان تمام طاقتوں کا مقابلہ کرے گا جو انسانی حقوق کی جگہ کو سکیڑ رہے ہیں۔ انسانی حقوق، شہری آزادیوں کے لیے کام کرنا ہر وکیل کا کام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں ایک وائبرنٹ بار کی ضرورت ہے، ایک ایسی بار جو تمام نقطۂ نظر کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلے، وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی نمائندہ نہ ہو، اور یہ صرف اور صرف راجہ عامر کر سکتا ہے۔ راجہ عامر تمام پولیٹیکل پارٹی کا بار کو ہم نے یونائٹ رکھنا ہے، انتشار سے بچانا ہے، جبکہ دوسری طرف ایک پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے ایک پولیٹیکل پارٹی کے دوستوں کو مس گائیڈ اور مس لیڈ کرتے ہوئے انہوں نے بعض فوائد لیے، لیکن الٹیمیٹلی آپ نے پاکستان بار کونسل کا الیکشن میں، پنجاب بار کونسل کے الیکشن میں، سندھ بار کونسل کے الیکشن میں، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے الیکشن میں، کے پی کے پروونشل بار کونسل کے الیکشن میں، اور لوکل باڈیز میں جہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، انڈیپینڈنٹ گروپ کو کامیاب کیا۔ اسی طرح اسلام آباد بار کونسل اور اسلام آباد میں پاکستان بار کونسل کا نمائندہ آپ کے گروپ کا نمائندہ الیکٹ ہوا۔ تو میں آپ تمام دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں، میں نے آسماں جہانگیر گروپ، آسماں جہانگیر کانفرنس پہ یہ بات کی تمام سول سوسائٹی کے والے، میں نے کہا مجھے سیاسی پارٹیوں کا یہ مطالبہ تھا کہ وکلاء تحریک شروع کریں، تو میں نے ان تمام زعماء سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ نے اپنے بچوں کو کیوں گھروں میں رکھا ہوا ہے؟ آپ کی قربانی کے لیے، آپ کی حکومتیں بنانے کے لیے، آپ کی کرپشن کو دیوام کر دینے کے لیے کیا صرف وکیل اور وکیلوں کے بچے ہی قربانی دیں؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم نے اپنی آنے والی نسل کو ایک راستہ دکھانا ہے، جو رول آف لا کی بات کرے، قانون کی عملداری کی بات کرے، لیکن آپ اس رائٹ کو ایکسرسائز کرتے ہوئے ہمیں کسی کا علاقار نہیں بننا، ہم نے اپنے ملک میں انتشار پیدا نہیں کرنا، ہم نے اس ملک کے خداداد کو بچانا ہے۔ آج آپ کے سامنے بلوچستان میں آپ دیکھیں کون سی طاقتیں برسر پیکار ہیں جو آپ کے ملک کو توڑنا چاہتی ہیں۔ آپ کے سامنے کے پی کے میں دیکھیں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، آپ اسلام آباد میں دیکھیں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر وہ سٹیپ لیں گے جس میں اس ملک کے خداداد کی سالمیت کے لیے جو قربانی دینی پڑے گی ہم دیں گے۔ تو اور وکلاء کمیونٹی انشاءاللہ راجہ عامر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے ان تمام چیزوں کے ساتھ، تو میں آپ تمام کا بارے دیگر مشکور ہوں کہ آپ نے آج اس حال میں یہ ثابت کر دیا اور پیغام دے دیا ہے کہ آنے والا صدر ہائی کورٹ بار ہمارا
राजा अमर है। और आप देखें यहाँ चाचे एजाज से लेकर हमारा जायद असलम अवान पीछे बैठा हुआ है, सेक्रेटरी साहब, और सारी के सारी क़यादत जो है वो बैठी हुई है, और पूरे हाल में और बाहर जो है वो सारे दोस्त खड़े हुए हैं। मैं बारे दीगर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। और मैं चौई मुजाहिद परसोता साहब आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और आपसे ये भी गुजारिश करता हूँ कि आप हम पे रहम भी करें। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप रहम भी करें। लैलपुर बार एसोसिएशन का इलेक्शन बाद की बात है, और आपको पता होना चाहिए कि राजा अमर का इलेक्शन है, इसलिए सारे परसोदियां नाल असीं एक बार नहीं हो सकते, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो अल्लाह ताला आपका भी हामी व नासर हो। तो आप ये काम करें, आपकी हाज़िरी, बाकी सारे लैलपुर वालों की हाज़िरी, शेख सखावत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत।